بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت میں ملے۔ عمران خان جب سے اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے بچت پروگرام کا آغاز کیا۔ پاکستان کی دجالی میڈیا کو ایڈورٹائزمنٹس اور کچھ لفافہ نیوز چینلز اور اینکرز کو لفافہ دینا بند ہو گیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو شدید تکلیف ہوئی اور ابھی بھی ہو رہی ہے، اور اس تکلیف کو دور کرنے کی وجہ سے ان سب نے عمران خان کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا شروع کیا ہے، اور جب بھی موقع ملتا ہے عمران خان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ لیکن عمران خان نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، ان لفافہ میڈیا کو فضول پیسہ نہیں دینا، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے اور عوام کا پیسہ یوں ضائع نہیں ہونے دینا۔ عمران خان کے خلاف بہت سے پروپیگنڈے کیے گئے ہیں اس لفافہ میڈیا نے، جس میں پچھلے دنوں اسرائیلی جہاز کا پروپیگنڈا ختم ہوا ہی تھا کہ عمران خان کا حالیہ چین دورے کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا شروع کیا۔ عمران خان کے خلاف بہت سارے لفافہ صحافی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان میں سے جیو نیوز کا ایک صحافی وسیم عباسی نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے۔ دوستو، ایک ویب سائٹ ہے جس کو 7-8 مہینے ہو گئے ہیں پبلش کیے ہوئے۔ وسیم عباسی نے وہاں سے ایک آرٹیکل اٹھایا ہے جو کہ انتہائی حد تک گھٹیا آرٹیکل ہے۔ ایک صحافی اگر اس طرح بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی بات کرے تو میرے خیال میں اسے اس وقت صحافت چھوڑنی چاہیے، بس شرط یہ ہے کہ وہ لفافہ صحافی نہ ہو۔ خیر، اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ عمران خان جب چائنا گئے تو چائنا کے گورنمنٹ نے عمران خان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے کے وہ تمام بیانات اور نیوز پیپر کے آرٹیکلز عمران خان کے سامنے رکھ دیے، جس میں عمران خان نے سی پیک کے حوالے سے انسیکیورٹیز یعنی خدشات، تحفظات پر اظہار کیا تھا، اور نواز شریف کے بارے میں کہا تھا کہ نواز شریف نے پاکستان کے حق میں فیصلے نہیں کیے ہیں، اور جب میری حکومت آئے گی میں یہ سارے فیصلے اپنے حق میں کرواؤں گا۔ یہ سارے اخباری نیوز کٹنگ چائنا کی صدر نے عمران خان کے ان بیانات کو دیکھ کر عمران خان کو بے عزت بھی کیا، کمنٹس کیے تھے یا ٹویٹ کیے تھے یا اخبارات میں انہوں نے نیوز دیے تھے، انٹرویوز دیے تھے، وہ اس کے تمام جو آرٹیکلز ہیں اس کے پیپر چینی صدر نے عمران خان کے سامنے رکھا اور عمران خان کو بے عزت کیا، اور مزید لکھا ہے کہ بے عزتی کے ساتھ عمران خان کو سخت دھمکی دی اور کہا کہ یہ تمہاری لاسٹ وارننگ ہے۔ چینی صدر نے مزید ایک اور دھمکی دی کہ اگر ایسا کچھ بھی نیکسٹ تم نے کہا تو ہم اپنا سب کچھ پاکستان سے اٹھا کر واپس لائیں گے اور پاکستان کو ایشیا میں اکیلا چھوڑ دیں گے اور مکمل طور پر تجارتی منصوبے ختم کر دیں گے۔ اس آرٹیکل میں مزید لکھا ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک کی وجہ سے ملک میں کافی زیادہ افراتفری ہے اور تقریباً پورا ملک شٹر ڈاؤن ہے، تو چائنیز حکام کو عمران خان کی قیادت پر تحفظات ہے۔ اب آتے ہیں اس ویب سائٹ کی طرف۔ اگر میں اس ویب سائٹ پر بات نہ کروں تو میرا اس ویڈیو کا جو مقصد تھا وہ بالکل بھی پورا نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ ویب سائٹ کس کی ہے کوئی نہیں پتا، نہ تو یہ کسی میڈیا چینل کی ہے اور نہ ہی کوئی اوتھینٹک سینئر پرسن جو سینئر اینکر ہو یا تجزیہ نگار ہو۔ یہ لوکل ویب سائٹ ہے جو کوئی بھی آج کل بنا سکتا ہے۔ یہ نون لیگ، پیپل پارٹی، JUI، MQM یا کوئی اور عمران خان مخالف پارٹی کی ہو سکتی ہے، یا کسی ایسے بندی کی جو جسٹ ریٹنگ بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اب وسیم عباسی کی اس طرح کی ویب سائٹ سے آرٹیکل لے کر اس کو شیئر کرنا انتہائی گھٹیا حرکت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی پروفیشن پر ایک تماچا ہے۔ اگر اس طرح کی گھٹیا اور بکواس آرٹیکل شروع کر رہے ہو تو پتہ نہیں اور آگے کیا کرو گے۔ مجھے جب سے اس نیوز اور اس آرٹیکل کا پتہ چلا میں نے سب کچھ کنفرم کرنے کے بعد یہ ویڈیو بنائی ہے، ورنہ یہ ویڈیو میں 2 دن پہلے اپلوڈ کرتا، لیکن نہیں، مجھے اصل کہانی سمجھنی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے۔ وسیم عباسی نے بعد میں ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں اس نے یہ سب کہا ہے کہ چائنیز صدر نے بے عزتی کی ایٹسیکٹرا اور بہت کچھ کہا ہے۔ اب چونکہ وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ہے وسیم عباسی نے، ادروائز میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا۔ اب یہاں پہ میں مزید ایڈ کرتا چلوں کہ چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے جیو نیوز کا جو صحافی ہے اس کی نیوز کو جھوٹا قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جیو نیوز کی یہ خبر بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ چائنیز سفیر نے مزید ٹویٹ میں کہا ہے کہ چائنیز مہمان نوازی پوری دنیا میں مشہور ہے اور پاکستان کی مہمان نوازی بھی بہت بہترین ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ جس پر وسیم عباسی نے جوابی ٹویٹ کیا، کلیئر کرنے کا بے حد شکریہ، یہ ویب سائٹ اور آرٹیکل میرا نہیں ہے اور میں نے جسٹ سمجھنے اور پتہ کرنے کے لیے یہ پوسٹ شیئر کیا تھا۔ اور وسیم عباسی نے مزید کہا کہ لیکن PTI کی کچھ منسٹر اور خود عمران خان نے سی پیک پر اپنے ریزرویشن دیے تھے ماضی میں، اور ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ چائنیز مہمان نوازی کے بارے میں، اور میں ایگری کرتا ہوں چائنیز ہاسپٹیلٹی۔ دوستو، اب آپ لوگ خود اندازہ لگائیں
کہ یہ ٹویٹ کو شیئر کرنے والے کون ہوں گے اپنے ملک کے اندر عمران خان کے خلاف جنہوں نے اسے ثواب سمجھ کر شیئر کیا، اور ساتھ میں انڈیا کی طرف سے بھی کافی لوگوں نے اس ٹویٹ کو شیئر کیا ہے۔ اب اگر آپ لوگ کسی کے پاس بھی ہے یا کسی نے یہ ٹویٹ کو دیکھا ہو تو ان کو پوری طرح سمجھ آئی ہوگی اس ویڈیو کی، اس بات کی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ اگر اس پہ دیکھا جائے تو وہاں پہ موسٹلی جو عمران خان مخالف پارٹیز ہیں ان کے لوگوں نے اس ٹویٹ کو شیئر کیا ہوگا اور وہاں پہ کمنٹس دیے ہوں گے، کیونکہ یہ لفافہ میڈیا کوئی بھی پروپیگنڈا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور پروپیگنڈے بناتے ہیں، اور عمران خان کی حکومت کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔